نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا، اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر، ولیکن خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تمہیں کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے، ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درخشاں ہے، ہر دل میں بس گئی ہے محبت رسول کی، یا رب ہمیں بخش دے اطاعت رسول کی، قرآن پاک میں ہے انہی کے واقعات، اپنے لیے مثال ہے سیرت رسول کی، سورج پلٹ گیا کبھی ٹکڑے ہوا قمر، دونوں جہان میں ہے حکومت رسول کی، جبریل جس مقام پر پرواز چھوڑ دے، اس آسماں سے بڑھ کے ہے رفعت رسول کی، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، دے روز در بستان سرا ہما توت یعنی خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، قمریے سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی یا کہ ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں سب سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چنیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم میں ہم پہ یوں کہیں صلو علیہ وآلہ، انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، خوبصورت شخصیات اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، میزبان مکرم، مخدوم محترم، انتہائی ذی قدر اور باوقار شخصیت، اس منبر و محراب کے وارث اور امین حضرت اقدس جناب حضرت پروفیسر زاہد کریم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، عزیز محترم
جناب حافظ محمد ابو بکر صاحب، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے انتہائی محترم، مجھ سے پہلے آپ حضرات سے مخاطب بھی تھے، جناب چودھری ثناء اللہ گجر صاحب، اور اس گاؤں کے نمبردار جناب چودھری محمد کاشف صاحب میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب، اللہ کریم ان تمام دوستوں کو سلامت رکھے جن کی شب و روز کی کاوش اور محنت کا صلہ ہے۔ میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چند دوست زمین پہ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے عموماً ہوتا ہے، تو عادت بنی ہوتی ہے کوئی دوست ایسے کوئی تنکا اٹھائے گا، گپ شپ بھی کرتا رہے گا، زمین پہ مارتا بھی رہے گا۔ ایسے ہوتا نا، کبھی یوں کر دیا، کبھی یوں کر دیا، کبھی یوں کر دیا، یہ عادت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنے عزیز دوستوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، میری خطابت کی عمر آپ کے لاؤڈ سپیکر سے زیادہ ہے۔ یہ ساؤنڈ ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہم نے پرانے بڑے ہارن پہ واعظ و نصیحت اور بیانات کا سلسلہ جاری کیا ہوگا، الحمدللہ۔ وہ پہلے پھر بھی کوئی کنیکشن اچھا تھا، اب نہیں۔ اب کہنے والے کو محسوس نہیں ہو رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ تھوڑا سا ڈبوں کا رخ اچھا کریں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ان کو بالکل نمک برابر کر کے ایک جگہ پہ آواز کھول کے چھوڑ دیجیے۔ آپ یہاں تشریف لے آئے، میرے پاس آ کے بیٹھے، مجھے پتہ ہوگا میں نے کہاں بولنا ہے، آپ اسے بار بار نہیں چھیڑیں۔ کوئی ایک آدھ ڈبے کا رخ ہماری طرف بھی کریں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے قلندر گزرے ہیں، حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی۔ پرانے دور میں جب وہ لاؤڈ سپیکروں کا زمانہ تھا نا، تو ایک چھوٹا سا سسٹم حضرت اپنے ساتھ رکھتے تھے، ایک ہارن بھی ہوتا تھا چھوٹا اور اس کی مشین بھی ہوتی۔ جب بیان شروع فرماتے تو اپنے ساتھی کو کہتے کہ یہ سامنے جا کے ہارن رکھ دے، اس کا رخ میری طرف کر دے، یعنی کہنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب اسے تھوڑا سا صاف کر کے آواز کھول دیں، ڈبلنگ نہیں ہو، بالکل ایسے نمک برابر، بس ماشاءاللہ سیٹنگ کریں، پھر اسے چھوڑ دیں۔ یہ سیٹی نہیں ہونی چاہیے، آواز صاف کر دیں۔ میں جب قریب ہوں گا تو گڑبڑ کرے گا، ایک ہی دفعہ تسلی سے سیٹ کریں۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، ٹھیک ہے جان، اب آپ چھوڑ، ٹھیک ہے، اب اس کے قریب نہیں جانا۔ جزاک اللہ۔ مجھ سے پہلے ڈبلنگ میں جب بولوں گا تو اس کی سیٹنگ کر کے اسے قوم میں لاؤں گا انشاءاللہ، کہ واعظ و نصیحت تو ہو گئی، اب وقت ہے تھوڑا سا محاسبہ کرنے کا۔ ہم جو کہیں جو سنیں، آخر میں تھوڑا سا اس پہ غور بھی کرنا چاہیے کہ میرے اندر اس پہ کتنا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو ہم فکر کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی
متعدد مقامات سے چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے قلندر گزرے، دنیا جنہیں امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جب یہ فوت ہوئے، لاہور میانی کا قبرستان ایک عام عوامی قبرستان ہے، یعنی کسی کے بنائے بات بنتی نہیں۔ پبلک اس بات کی شاہد ہے کہ جب حضرت لاہوری کو قبر میں اتارا گیا، 6 مہینے تک حضرت لاہوری کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو مہکی ہے۔ بعض اوقات زندگی میں لوگ قبول نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جنہیں قرآن کی حقانیت اور عظمت قرآن کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا، ظلم و تشدد وہ ہوتا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی نے جیل میں کہا کہ حضرت اپنے موقف میں لچک پیدا کر لیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، لچک تو وہ پیدا کرے جسے اپنے حق ہونے پہ شک ہو۔ شخص نے کہا کہ حضرت جی وقت کس نے دیکھا؟ امام فرماتی ہے کہ وقت یا آپ دیکھو گے یا میں دیکھوں گا۔ اگر میرا وقت آپ کو دیکھنا نصیب ہو جائے تو یہ میرے بات اور میرے جملے کان کی کھڑکیاں کھول کے سن کہ میرا جنازہ میرے حق ہونے کی گواہی دے گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا۔ توجہ سے بات سمجھنا، وہ موبائل دور نہیں تھا، پی ٹی سی ایل دور نہیں تھا، ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا، وہ ریل گاڑیوں کا دور نہیں تھا، وہ زمینی جہاز ایکس ایل آئی، جی ایل آئی، وی ٹی آئی اور اس قسم کی گاڑیوں کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں لوگ پیدل چلے، خچروں پہ نکلے، گھوڑوں پہ نکلے، اونٹوں پہ سفر کیا۔ 20 لاکھ لوگ امام کے جنازے میں شریک ہوئے۔ 20 لاکھ لوگوں نے احمد بن حنبل کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ جب یہ جنازہ غیر مسلموں کی بستی کے قریب سے گزرا تو ہزاروں غیر مسلموں نے یہ جنازہ دیکھ کے میرے پاک محمد کا کلمہ پڑھ لیا کہ اگر مصطفیٰ کے غلام کے جنازے کی یہ شان ہے تو نبیوں کے سلطان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ بولوں، لیکن کلا بندہ کسے لوڑ دا نہیں ہوتا جی۔ کابڑوں تا نہیں، خوش ہو کے بیٹھو۔ اللہ نے یہ اعزاز مجھے اور میرے اکابر کو دیا ہے۔ ہماری بزرگ گزرے مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی، یہ بہاولپور کی ریاست میں عقیدہ ختم نبوت پہ کیس چلا تھا۔ قادیانیوں سے عدالت میں آمنا سامنا ہوا۔ انور شاہ کشمیری اس وقت بر صغیر کا زمانہ تھا، تقسیم سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے بات سمجھنا۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند سے چلے، یہ بہاولپور الگ ریاست تھی۔ جو اس زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں، جب اس کیس میں
حضرت جہاں عدالت میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لائے، بہاولپور کے ذرے آج بھی گواہ ہے۔ حضرت جب پلیٹ فارم پہ اترے، 92 سالی ہے، بڑھاپا ہے، چہرہ سجد کا ایسا جیسے 14ویں کا چاند ان کی پیشانی میں اتر آیا ہو۔ انور شاہ کون تھا؟ توجہ سے بات سمجھنا، جنہیں ہر ہفتے میرے پاک پیغمبر کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر کسی ہفتے حضرت کشمیری کو دیدار نبی میسر نہ آتا، پورا ہفتہ وہ روتے گزار دیتے، وہ غم سے نڈھال ہو جاتے، الگ کمرے میں بیٹھے رہتے، ضروری فرائض کے علاوہ وہ لوگوں میں نہیں آتے۔ لوگ سمجھ جاتے شاید کہ اس ہفتے آقا نے اپنا دیدار نہیں کروایا۔ انور شاہ کشمیری جب بہاولپور کی عدالت میں پیشی کے لیے آئے، بہاولپور کے اسٹیشن پہ اترے، ایک سکھ کھڑے ہو کے ٹکٹیں لے رہا تھا حضرت کشمیری کی طرف، چونکہ رات کا وقت تھا، اس نے یوں کر کے لالٹین اٹھائی، حضرت کے چہرے پہ نگاہ پڑی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، لوگوں سے پوچھنے لگا یہ شخص کون ہے؟ بتایا گیا مصطفیٰ کریم کے خاندان کا یہ سجد ہے، انور شاہ کشمیری اس کا نام ہے۔ اور شیخ نے کہا کشمیری صاحب مجھے کلمہ پڑھائے، مصطفیٰ کی غلامی میں مجھے قبول کرے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں اگر 1300 سال بعد میں آنے والا یہ سجد اتنا حسین ہے تو زہرا کے بابا کے حسن کا کیا عالم؟ سبحان اللہ۔ باتیں دور نکل گئی، بات آئی تھی حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔ لوگوں نے ہم کے بارے میں سنا ہے، کاش کہ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے پوچھا ہوتا۔ ہمیں سنو اور ہم سے سنو کہ ہم کون ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، توجہ سے بات سمجھنا، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 4 رشتے ایسے ہیں جن رشتوں جیسا رشتہ رب کی زمین پہ کوئی نہیں۔ اولاد اور والدین کا رشتہ، شاگرد اور استاذ کا رشتہ، مریدین اور پیر کا رشتہ، ان تمام سے بڑھ کے امتی اور اللہ کے نبی کا رشتہ۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں ان 4 رشتوں میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو 3 بنیادی باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر بیٹا چاہتا ہے باپ کا منظور نظر ہو جائے، اگر شاگرد چاہتا ہے اپنے استاذ کے سامنے زانوے تلمس طے کرے اور دنیا میں چمکدار بن جائے، اگر مرید چاہتا ہے کہ تصوف و سلوک کی منازل طے کر کے اپنے مرشد کا منظور نظر ہو جائے، اگر امتی چاہتا ہے اللہ کے پیغمبر کا قرب نصیب ہو جائے، نبی کی قیامت کے دن آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا پینا میسر آ جائے، آقا کی شفاعت مل جائے، تو 3 بنیادی باتیں ہیں، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ان میں سب سے پہلی بات کا نام ادب ہے، دوسری چیز کا نام محبت ہے، تیسری چیز کا نام اطاعت ہے۔ بیٹے کو چاہیے باپ کا ادب کرے، شاگرد کو چاہیے استاذ کا ادب کرے، مرید کو چاہیے مرشد کا ادب کرے، امتی کو چاہیے اللہ کے نبی کا ادب کرے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرے، باپ اور بیٹے کا ادب نہیں، شاگرد اور استاذ کا ادب نہیں، پیر اور مرید کا ادب نہیں، میں ذرا تمہیں درسگاہ نبوت میں نہیں چلتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ امت کے دل میں اللہ کے نبی کا ادب کیسے ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا قرآن مجید کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آپ ذرا قرآن پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید پہ اپنے پیارے پیغمبر سے کلام
کلام کیا. یہ پورا قرآن ہے یہ اللہ کی بولی, یہ پورا قرآن رب کا کلام ہے, یہ پورا قرآن اللہ کی گفتگو ہے. میرے رب نے اپنے پیارے نبی سے کلام کیا, لیکن توجہ سے بات سمجھنا, صرف مصطفیٰ سے کلام نہیں بلکہ نبی کی نسبت سے, نبی کی امت سے بھی میرے رب نے کلام کیا ہے. توجہ سے بات سمجھے, اللہ نے پیغمبر کی امت سے جب بھی کلام کیا, میرے رب کے نبی کی امت سے بولنے کا جو فیوریٹ انداز ہے, اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہ پیار کا جملہ, یہ عزت کا جملہ, یہ عظمت کا جملہ, یہ بلندی کا جملہ, یہ شان کا جملہ, یہ بڑی اہمیت کا جملہ ہے ہمارے لیے. یہ کسی سند سے کم نہیں. اللہ قرآن میں ایمان والوں کو ایمان کا خطاب کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اگر تھوڑی سی توجہ کرے, اللہ نے قرآن میں اعمال کو بیان کیا تو خطاب آمنو سے, نماز کو بیان کیا تو خطاب آمنو سے, روزے کو بیان کیا تو خطاب آمنو سے, حج و زکات کو بیان کیا تو خطاب آمنو سے. اگر تھوڑی سی توجہ رکھے, آگے میں ذرا قرآن پڑھتا ہوں. اللہ قرآن مجید پہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کا حکم ہے مگر خطاب کیا تو آمنو. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, روزے کی فرضیت کا حکم ہے, خطاب کیا تو آمنو. اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر ہے. اللہ اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے مگر خطاب آمنو سے. اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, انداز گفتگو ہے, خطاب کیا تو آمنو. اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم ہے, خطاب کیا تو آمنو. اللہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, درود و سلام کا ذکر مگر خطاب کیا تو آمنو. میں تفصیلات میں نہیں جاتا, میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید پہ 99 مقامات پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نبی کی امت سے کلام کرتا ہے, اللہ نبی کی امت سے خطاب کرتا ہے. مگر تھوڑی سی توجہ کرے, آپ قرآن مجید کھولے, قرآن کی ترتیب کو سامنے رکھے. قرآنی ترتیب پہ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اگر توجہ رکھے تو قرآنی ترتیب پہ قرآن کے پہلے پارے میں رائنا کہہ کے اللہ نے مصطفیٰ کے ادب کو بیان کیا ہے. میرا وجدان کہتا ہے آپ قرآنی ترتیب دیکھیں, نماز کا حکم بعد میں ہے, نبی کا ادب پہلے ہے. روزے کا حکم بعد میں ہے, نبی کا ادب پہلے ہے. حج کا حکم بعد میں ہے, نبی کا ادب پہلے ہے. زکات کا حکم بعد میں ہے, آقا کا ادب پہلے ہے. اشارہ کر کے بتایا اگر تیرے دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں آئے گا, تیری نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, زکات قبول نہیں, حج قبول نہیں, تلاوت قبول نہیں, تہجد قبول نہیں. یہ سب کچھ اس وقت قبول ہوگا جب تیرے دل میں اللہ کے پیغمبر کا ادب پیدا ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز کا نام حیاتی ہے. شالا جی یہ میں بڑا پیارا لگتا, وہ دی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابو بکر چکے مصطفیٰ نو بڑا پیارا سی.
سب سے پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ ادب. بولیے کیا ہے؟ تھکے بیٹھے ہو دعا کریے جی، دعا کریں. آمین آمین. سلامت رہیں آپ سب، سلامت رہیں. سب سے پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ ادب نبوت. ادب کی زو سے روشن زندگی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا جا سونا تھا کر دیں تو بالکل نہیں سادہ کر دیتے ہیں کڑاکے دار جی. ادب کی زو سے روشن زندگی ہے. ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے. ادب سے زندگی کیوں کر جدا ہو. ادب دامن ہے تو چولی زندگی ہے. ایسا ساتھ ان دونوں کا گویا. ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے. سب سے پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ بولیے، بولو. سب سے پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ شریعت محمدی کا سبق یاد کرے. الدین کلہ ادب. دین ہے یہ ادب کا نام. دین ہے یہ ادب کا نام. ادب شرط محبت ہے. ادب بنیاد اطاعت ہے. جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے. سب سے پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو. پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ ادب بنیاد ہے. آؤ مصطفیٰ کا ادب کریں. آؤ کملی والے کا ادب کریں. بتاؤ نبی کا ادب کیسے ہوتا ہے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ دوستوں سے، مجھے جواب دینا. ادب میں پابند کون ہوتا ہے، بڑا یا چھوٹا؟ زور سے بولو. ادب میں پابند کون ہے، بڑا یا چھوٹا؟ ادب کون کرے، بڑا یا چھوٹا؟ بولو. چھوٹا تو کرے ادب اپنے بڑے کا، بڑا نہ کرے. اور تھوڑا منہ سونا ہے، بڑا نہ ادب کرے. علی بھائی ادب میں پابند کون ہے، بڑا یا چھوٹا؟ آپ ناراض نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اگلے سال بیان کریں گے. دعا کرتے ہیں. تھکے بیٹھے نہ تسی چاول کھوائے نہ تسی انہوں چاہ پیوائیے. چلو منر واٹر کا انتظار نہیں ہو جاتا، بندے پریشان بیٹھے رہے. حضرات کے لیے ماشاءاللہ کون تھا تھوڑا جا بولو. آپ کے لیے کھانے کا انتظام، دعوت کا انتظام ہے ماشاءاللہ. ادب میں پابند کون ہے، بڑا یا چھوٹا؟ زور سے بولو. چھوٹا کرے ادب اپنے بڑے کا، بڑا نہ کرے. جی بڑا کرے نہ کرے. نہیں جو کہتے ہیں بڑا بھی ادب کرے، میں ان سے پوچھتا ہوں جب بیٹا باپ آئے تو بیٹا باپ کے استقبال میں کھڑا ہو جائے، یہ باپ کا ادب ہے. جو کہتے ہیں بڑا بھی ادب کرے، کیا خیال ہے جب بیٹا تشریف لائے تو باپ بھی استقبال میں کھڑا ہو جائے؟ تو معلوم ہوا کہ ادب صرف چھوٹا کرے، بڑا نہ کرے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ چھوٹا تو کرے ادب اپنے بڑے کا، بڑا کیا کرے؟ شریعت محمدی نے مجھے سبق دیا ہے کہ بڑا ادب تو نہ کرے، البتہ بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، ہر بڑا چھوٹے پہ رحم کرے، ہر بڑا چھوٹے کے لیے پیار کا سوال اکٹھا کرے. میرے پاک پیغمبر کے جملے دل پر لکھو. میرے آقا نے اعلان کیا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑا ہو کے چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، چھوٹا ہو کے بڑے کا ادب نہیں کرتا، نکل جائے، دور ہو جائے، دفع ہو جائے، بھاگ جائے، آنکھوں سے چلے جائے، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں. میرا غلام وہی ہے جو جب تک بڑا ہے تو چھوٹے پہ شفقت کرے، اگر چھوٹا ہے تو بڑے کا ادب کرے. شریعت نے کسی ایک کو مجبور نہیں کیا
کہ تو ہی خیال رکھنا ہے، باقی باغے تیلے نتار کے رکھ جامن. نہیں، پہلے شریعت نے بڑوں کو پابند کیا کہ چھوٹوں کا خیال کرے، پھر چھوٹوں کو کہا خبردار بڑوں کا ادب کرے. ادب پہ پابند کون ہوتا ہے، بڑا یا چھوٹا؟ زور سے. بڑے تحمل سے میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا. چھوٹا بڑے کے ادب کا پابند ہے، یہی وجہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا نام نہیں لیتا. ابو جی، مرشد پاک، حضرت جی، حضور سائیں، استاد جی، ایسی کہتے ہو نا. اگر کوئی بیٹا باپ کا نام لے کے وہ بابا نورا اور گل سن، کیا کہو گے؟ پھٹے منہ پیو دا نہ لینے. معلوم ہوا کہ رب نے دنیا میں جس کے ادب کا پابند کیا ہے اسے نام لے کے خطاب کرنا ادب نہیں. مصطفیٰ بڑے ہیں یا خدا بڑا ہے؟ زور سے بولو، زور سے. اللہ بڑے ہیں نا مصطفیٰ سے. پوری کائنات سے میرے آقا بڑے ہیں عظمت میں، اور میرے آقا سے رب العلا بڑے ہیں. تو رب بڑا ہے مصطفیٰ سے. اللہ تو نبی کے ادب کا پابند نہیں، رب تو پابند نہیں کہ مصطفیٰ کو نام نہ لے، لیکن ادب نبوت اتنی عظمت کی چیز ہے، وہ پابند بھی نہیں، وہ ہے بھی بڑا، وہ ہے بھی مالک، لیکن پھر بھی اپنے سے چھوٹے اپنے نبی کا نام لے کے خطاب نہیں کرتا. حالانکہ پابند بھی نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، لیکن پھر بھی نام کا خطاب نہیں لیتا. آپ کہیں کہ شاہ جی قرآن میں تھوڑا سا صاف کریں، میں پریشان ہو جاتا. اتنا ہی بھی نہیں بولتے، بہنوں نے گل سمجھ نہیں. میں کوشش کرتا ہوں پیچھے ہٹ کے بولوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. ویسے ہے آج امتحان، کوئی ہفتہ کہ میرے نال آ جاؤ، میں تمہیں سکھا دوں. کیا بات ہے چودھری صاحب، توجہ کریں. آپ کہیں کہ شاہ جی قرآن میں اللہ نے مصطفیٰ کا نام لیا تو ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. اللہ نے آقا کا نام لیا تو ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رب نے مصطفیٰ کا نام لے کے خطاب نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا تو ہے وما محمد الا رسول. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا تو ہے نزل علی محمد. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ رب نے قرآن میں کہا تو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور بابا نام لے کے خطاب کرنا اور چیز ہے، مگر صاحب معراج مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور چیز ہے. اللہ نے مصطفیٰ کا نام لیا تو ہے، لیکن یہ مقام خطاب نہیں، یہ علو شان ہے، یہ ختم نبوت ہے، یہ نبی کی عصمت ہے، یہ آقا کی بلندی ہے، آقا کی عصمت کا ذکر ہے. خطاب اور چیز ہے. جب خطاب کی باری آئی تھی اللہ نے قرآن میں یا ایھا المزمل کہہ کے نبی کو خطاب کیا، یا ایھا المدثر کہہ کے آقا کو خطاب کیا. اللہ نے قرآن میں یاسین کہا، حامیم کہا، طٰہٰ کہا، والضحیٰ کہا، واللیل کہا. مجھے کہنے دیجئے القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا. محبوب دو چار کو قرآن میں جا بچا. یاسین کہیں پکارا، طٰہٰ کہیں کہا، حامیم اور نور کہیں والشمس والضحیٰ. اس سے بڑھ کے کہنے دو صلاۃ اللہ کلام اللہ. جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی لکھا دے گا. محمد مصطفیٰ
اب قرآن پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہے توجہ؟ میرے محبوب، ہم نے آپ کے لیے ہی تو آپ کے نام کو اونچا کیا. مانا غلط کروں تو مجھے ٹوکے، تیرے لیے تو تیرے ذکر کو بلند کیا. حدیث پاک میں آتے، حدیث سے کچھ آقا فرماتے ہیں اللہ تو نے جو فرمایا کہ میں نے تیرے نام کو اونچا کیا، اللہ اس کی کوئی صورت بھی ہے کہ تو نے میرے نام کو اونچا کیسے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے تیرا نام اپنے نام سے جوڑ دیا. کلمہ پڑھ کے دکھاؤ کہ جرت ہے مصطفیٰ دا نا کٹ کے دکھاؤ، آزان دے کے دکھاؤ، جرت ہے تو مصطفیٰ کا نام نکال کے دکھاؤ، نماز پڑھ کے دکھاؤ، اگر جرت ہے آقا کا درود نکال کے دکھاؤ. رب کعبہ کی قسم اذا ذکرت ذکرت معی، میرا پیغمبر میں نے آپ کا نام اپنے نام سے جوڑا، آپ کا ذکر اپنے ذکر سے جوڑا، آپ کی عظمت کو اپنے بلندی اور ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر دنیا پڑھے گی لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا، جہاں خدا کا نام ہوگا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا. جوڑ دیا. پھر جس کے ادب میں بندہ پابند ہے نا، صاحب عزت، دنیا سمٹ سمٹ کے اس کے قدموں میں جاتی ہے. آقا اپنے گنبد خضرا میں ہے آج بھی، کل بھی، آج بھی اور قیامت کو بھی. مگر پاکستان اٹھے تو یہ چل کے محبوب کے روزے پہ جائیں، ہندوستانی نکلے تو چل کے نبی کے روزے پہ جائیں، امریکن اور فرانسیسی نکلے تو چل کے نبی کے روزے پہ جائیں. بلکہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، اللہ نے محبوب کو یہ شان دی ہے، ابو بکر بن تمیم کو چھوڑ کے میرے آقا کی خدمت میں، عمر بن عدی کو چھوڑ کے میرے آقا کی خدمت میں، عثمان بن امیہ کو چھوڑ کے میرے آقا کی خدمت میں، علی بن قریش کو چھوڑ کے میرے آقا کی خدمت میں، سلمان فارس کو چھوڑ کے میرے آقا کی خدمت میں، اویس قرن کو چھوڑ کے میرے آقا کی خدمت میں، ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کے میرے آقا کی خدمت میں. اور بات یہی تک نہیں، یہ قرآن لوح محفوظ سے چل کے میرے محمد کے سینے پہ، حتیٰ کہ روزانہ کتنی بار یہ جبریل سدرہ سے اتر کے میرے نبی کے قدموں میں، نہیں نہیں مجھے ایک سے بھی آگے کہنے دیجئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,40,000 انبیاء معراج کی رات بیت المقدس آقا کی امامت میں، نبی کی خدمت میں، یہ پوری کائنات آقا کے قدموں میں، محمد سب کو لے کر خدا کے قدموں میں. ہم سارے اپنی اللہ سے جنت مانگتے ہیں یا نہیں؟ زور سے بولو، بولو چاہ، جنت مانگتے ہیں نا؟ اللہ ہم سب کو نصیب رکھے، آمین. زور سے. جنت کو بلاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے؟ جی بلا بھی سکتے ہو. اماں کے قدم چوم لینا، بولی توجہ. میں معاشرے کی تلخ حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں. حاجی صاحب آج کل روز عدالت کے چکر لا رہے ہو، خیریت ہے؟ شاہ جی کی دساں بیٹے نے کیس کیتا ہوں، ماں نو آکھ دے چپ کر یا کر شاید چاہاں، بھکھی بیٹھی ہے ماتا بیٹھی رہ پر تبری رچ کے کھاوے، کیوں یہ بہن تا بوچھڑ نہیں، دی سوٹ تو سوٹ ہٹاوے، نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ بابا پگڑی تو ترساوے، جتے ایڈے فرق لطیف ہومن کبر رحمت جاتیاں باوے. لیکن ایک گل بزرگہ دی خدمت تھی عرض کرتا، آکھا جا بولو
کہہ دوں تو سمجھ تھوڑا جہا دن دل کا نہ رکھو، حوصلہ رکھو، میرے کو تویز لے جاؤ جو تو گھر بڑھو دن دے کے رکھ کے بڑھیا کرو، تو سب کو خدا دا خوف کیتا کرو۔ چنگے بڑے بیٹھیں بابے نے انج چوئی لائی اللہ معاف کرے، توڑے علاقے سے کوئی نہیں ہوندہ، ملک پھرتا ساڑھے علاقے سے باہر حال ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے پاک پیغمبر کی شریعت نے پہلے بڑے کو پابند کیا ہے تو چھوٹے کا خیال رکھا، پھر چھوٹے نو آکھے تو بھی حیان و اعتبار تیرا پیو ہی ماں ہی۔ میرے پاک پیغمبر کا جملہ ذرا دل کے لکھو، میرا آقا اعلان کرتے رسل ربی رسل غالب، اے تیرے پیو بھی رضا ہے اللہ بھی رضا ہے۔ اگر رب راضی کرنا چاہنے باپے کو راضی کر، پیو بھی راضی ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن بابا جی کچھ تو ہی بٹھا ہو، ہاتھ جوڑی بیٹھی، خیال کرو باتیں دور نکل گئی۔ عرض سے کر رہا تھا کہ پوری کائنات جنت میں جانا پسند کرتی ہے، مگر مقام نبوت کا اندازہ لگا میرے آقا کو رب نے جنت میں نہیں بلایا، جنت کو بلا کے مصطفیٰ کے قدموں میں بچھایا، نبی کے قدموں میں۔ سب سے پہلی چیز کا نام ادب، آؤ مصطفیٰ کا ادب کریں۔ آقا کا نام آئے تو نبی پہ درود و سلام پڑھے، آقا کا نام آئے احترام سے نگاہ جھک جائے، آقا کا نام آئے پیار و محبت سے حضور کی طرف اپنے دل کا رخ بدل لیجئے۔ یہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرے میں تمہیں دستگاہ نبوت کے ان شاگردوں کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب پیغمبر پہ قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو خبردار تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، خبردار خیال رکھنا کہیں تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، رب تمہاری نیکیاں ضبط کر لے گا۔ اور پیغمبر کے صحابہ کے واقعات آتی ہے کہ صحابہ کرام نے آوازیں اتنا پست کر لی کہ نبی کی مجلس میں یہ کلام نہیں کرتے تھے، بولنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کو کنکری پھینکتے، ہاتھ لگاتے، اشارے سے بات کرتے کہ کہیں مصطفیٰ کی خدمت میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ رب میں کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سارے اعمال کی بنیاد نبی کا ادب ہے، ادب نہیں تو اعمال کوئی نہیں۔ ادب آئے گا رب بھی مل جائے گا، محمد مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ اگر ادب نصیب ہو جائے تو دوسری چیز کا نام محبت ہے۔ آؤ کملی والے سے محبت کریں، آؤ مصطفیٰ سے محبت کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا آئیڈیل کیا ہے، ہمیں کملی والے سے پیار کس درجے کا ہونا چاہیے۔ یہ بچہ بچوں میں کھیل رہا ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ 8 سالہ اس بچے کی عمر ہے۔ ایک قافلہ مسافروں کا یہاں سے گزرا، ایک شخص نے دیکھا، اس نے کہا یارو یہ جو بچہ بچوں میں کھیل رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ حارثہ کا بیٹا ہے، اس کا نام زید ہے، ہمارے محلے کا بچہ ہے، 2 سال سے گم ہے، اس کے باپ کی رو رو کے بینائی کمزور ہو گئی، آؤ پتہ کریں اس کے ابا کو جا کے خوشخبری سنائیں گے۔ یہ قافلہ رکا، محلے اور قافلے کے لوگ اتر کے آئے، جناب زید کو ملے، پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ زید کہتے ہیں میرا نام زید ہے۔ قافلے کا ایک آدمی کہتے ہیں تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ زید کہتے ہیں میرے ابا کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا نانا جس باپ کے گھر میں تو پیدا ہوا اس باپ کا نام کیا ہے؟ زید نے کہا میرے ابا کا نام حارثہ تھا،
مگر اب میں حارثہ کا بیٹا نہیں، میں تو نبیوں کے سلطان کا بیٹا ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے تسلی کی، یہ قافلہ واپس گیا، جا کے حارثہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، حارثہ کو جا کے خوشخبری سنائی کہ آج تیرا بیٹا مکہ کی دھرتی پہ کھیلتا دیکھ کے آئے ہیں۔ حارثہ دوڑ کے اٹھا، جا کے اپنے بھائی کو بلایا، آواز دے کے کہا ہمارا بچہ زندہ ہے، مکہ کی دھرتی پہ ہے، اللہ کے نبی کے گھر کا غلام ہے۔ ان دو بھائیوں نے تیاری کی، انہوں نے بہت سے پیسے اشرفیاں اور تھیلیاں اٹھائی، انہوں نے خزانوں کے منہ کھولے، انہوں نے سامان اکٹھا کیا، تیز سواریاں لے کے یہ رسول اللہ کی خدمت پہ آئے۔ اگلے چند دنوں کے بعد آقا کی خدمت پہ آ کے بیٹھے، میرے آقا کے پاس چونکہ یہ مسافر آئے تھے، حضور نے چہرہ دیکھا، آقا سمجھ کے مسافر ہے، حضور نے کھانا کھلایا، آقا نے پانی پلایا، نبی نے پیار و محبت کی باتیں کی ہے۔ جب یہ سستا لیتے ہیں تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے، یہاں کیسے سفر کیا؟ حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا نام حارثہ ہے، میرا بیٹا آپ کے گھر کا غلام ہے، میں تو بیٹا لینے آیا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زید کہتے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا حارثہ تو کس زید کی بات کرتا ہے؟ ایک زید تو محمد کا بیٹا بھی ہے، ایک زید تو میرا بیٹا بھی ہے، تو کس زید کی بات کرتے ہیں؟ وہ سمجھدار تھا، مصطفیٰ کی رحمت کا سن رکھا تھا، اس نے کہا آقا چلو آپ کا بیٹا ہی صحیح مگر دیدار تو کرا دیجئے۔ میرے آقا نے بیٹھ کے آواز دی بیٹا زید لبیک یا رسول اللہ۔ یہ بیٹا دوڑ کے آیا، اللہ کے نبی کی خدمت پہ آیا۔ میرے آقا نے دیکھا کہ یہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا، ہاتھ پھیلا دیے، اٹھے، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، ایک دوسرے کی نگاہ سے ان کی نگاہ ٹکرائی، ایک دوسرے کے سینے سے یہ چمٹ کے رونے لگے، چومنے لگے، پیار و محبت کی کتاب کھل گئی۔ جب دونوں نے تیار کر لیا انہوں نے زید کو زمین پہ چھوڑا۔ میری آقا تو کہتے ہیں آقا پیسے لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، دراہم و دینار لے لو، ہمارا بیٹا دے دو، یہی ہمارا بیٹا ہے۔ میری آقا نے فرمایا یاد رکھو یہ زید میرا غلام نہیں محمد کا بیٹا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی نے بیٹا پیسے لے کے بھی دیا، یاد رکھے یہ زید میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے۔ میں محمد اعلان کرتا ہوں اگر میرا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے محمد تب بھی راضی ہے، اگر میرے پاس رہنا چاہے محمد تب بھی راضی ہے۔ ترپن چک والو یہ غلام تھا مصطفیٰ کا، غلام تھا مصطفیٰ کا، مگر آقا کہتے ہیں نا غلام نہیں میرا بیٹا ہے، رہنا چاہے میں تب بھی راضی ہوں، تمہارے ساتھ جانا چاہے میں تب بھی راضی ہوں۔ جب آقا نے یہ جملے کہے حارثہ کہتے ہیں بیٹا تیاری کرو، اپنے گھر چلیں، اپنے گھر چلیں۔ آگے 8 سالہ نبوت کا تربیت یافتہ فنا فی الرسول اپنے بابا کو جواب دیتے ہیں ابو یہ اپنا گھر نہیں، یہ اپنا گھر نہیں، نہ بیٹا یہ ہمارا گھر نہیں، وہ تیرا گھر ہے، وہاں تیری ماں انتظار میں ہے، یہاں ماں کوئی نہیں، وہاں ننیحال یہاں کوئی نہیں، وہاں دوست احباب یہاں کوئی نہیں، وہاں رشتہ دار کنبہ قبیلہ یہاں کوئی نہیں، اپنے گھر چلیں۔ زید اپنے سکے بابا کو کہتے ہیں بابا جانی آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، جا کے میری روتی ماں کو سلام کہنا، میں مصطفیٰ کا در چھوڑ کے کسی اور گھر جانا پسند نہیں کر سکتا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ انہوں نے والدین چھوڑے، مصطفیٰ سے پیار کیا۔ ہمیں آقا گھر بار چھوڑنے کا تو حکم نہیں دیتے، ہمیں تو آرڈر نہیں ہے کہ بچے چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، والدین چھوڑ دو، ہمیں آرڈر نہیں ہے۔ ہم سے قدرت اور مصطفیٰ کا صرف ایک مطالبہ ہے، کام اپنا کریں مگر طریقہ مصطفیٰ کا اپنا لیں۔ ہاتھ کارول تے دل یارول، کام اپنا کرتے رہو، طریقہ نبوت کا اپناتے رہو، اللہ تیرے ہر قدم کو بھی محمد کی شریعت اور دین بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ اٹھ کے نہ جائیں، اٹھ کے آئیں۔